السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کچن ود حدیجہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا یوٹیوب کا پیج ہے کچن ود حدیجہ، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ آج میں جو آپ سے ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے چکن نگٹس۔ بہت آسان طریقے سے آپ گھر میں جھٹ پٹ اور صاف ستھرے ریڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی، میں نے 1 کلو چکن لیا ہے۔ میں نے زیادہ اس لیے بنائے ہیں، اگر آپ نے تھوڑے بنانے ہیں تو اس کو، یعنی کہ آپ نے اگر آدھا کلو کے بنانے ہیں تو آپ ساری چیزیں جو میں نے ڈالی ہیں وہ اس کا آدھا کر لیں۔ 1 کلو چکن لیا ہے، 6 بریڈ کے سلائس لیے ہیں، میں نے کنارے نہیں اتارے، اسی طرح سے میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا اور آدھا کپ اس میں دودھ ڈالا ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں دودھ ویسے کم بھی ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آدھا کپ ڈالا ہے اور اس کو 5 منٹ کے لیے سلائس کو اس میں بھگو کے رکھ دوں گی دودھ میں، اس کو سائڈ پہ کر دوں گی۔ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بچے تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، میرے بچے بھی بہت شوق سے نگیٹس کھاتے ہیں۔ بازار سے لینے سے بہتر ہے گھر میں آسانی سے صاف ستھرے آپ ریڈی کریں۔ یہ 1 کلو چکن ہے، میں نے بازار سے چکن کا قیمہ نہیں لیا۔ میں پہلے اس کو چاپر میں ڈال رہی ہوں، اس کو چاپ کر لوں گی، قیمے کو قیمہ بنا لوں گی اس کا۔ یہ دیکھیں چکن ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو میں نے بریڈ کے سلائس رکھے تھے وہ ڈال لیں۔ اگر آپ آدھا کلو چکن لیں تو آپ اس میں 3 بریڈ کے سلائس ڈال لیں۔ کنارے بے شک نہیں اتاریں، اگر آپ کنارے اتار بھی لیں تو اس کے آپ بریڈ کرمز بنا کے رکھ لیں۔ یہ دیکھیں اس کو میں نے کر لیا۔ اب اس میں میں نے 1 کھانے کا چمچ نمک ڈالا ہے، سویا سوس ڈالا ہے 2 کھانے کے چمچ، 1 انڈا ڈالا ہے میں نے، کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے 1 ٹی اسپون یعنی کہ 1 چائے کا چمچ، اور تھوڑا سا مسٹرڈ پاؤڈر۔ اگر آپ کے پاس مسٹرڈ پاؤڈر نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے وہ بھی 1 کھانے کا چمچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اب اس کو 1-2 منٹ کے لیے مکس کر لیں گے اس مسالے کو۔ جیسے کہ بچوں کے اسکول دوبارہ سے کھلنے والے ہیں، آپ آسانی سے گھر میں بنا کے رکھ لیں۔ یہ دیکھیں بیٹر ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اس کو آپ نے تقریباً 40 سے 45 منٹ کے لیے فریزر میں رکھنا ہے، تو بہت اچھے آپ کے نگیٹس بنیں گے۔ میرے پاس تھوڑا ٹائم کم تھا تو میرے نگیٹس کی شیپ بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے، لیکن آپ اگر اس کو زیادہ دیر فریج میں رکھیں گے تو بہت اچھا بنیں گے۔ 3 برتن لے لیے میں نے ادھر، ایک جگہ پہ میں انڈے ڈالے ہیں 2، یہ اس کی کوٹنگ کے لیے میں تیار کر رہی ہوں نگیٹس کی۔ دو انڈے ڈالے ہیں، اس میں میں تھوڑے سے اوریگینو ڈالوں گی۔ تھوڑے سے اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہے تو آپ دھنیے کو اور پودینے کو تھوڑا سا توے پر بھون کے اس کے پتوں کو، اور اس کو ہاتھ سے پیس لیں اور وہ ڈال لیں۔ دھنیا اور پودینے کے پتے لے کر آپ اس کو توے پہ تھوڑا سا گھی کے بغیر فرائی کر لیں، اور اس کو آپ ہاتھ سے مسل کے وہ اوریگینو کا کام کرتے ہیں وہ آپ ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا برتن لوں گی میں، اس میں نے بریڈ کرمز ڈالے ہیں، تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں بریڈ کرمز کا ڈالا ہے۔ میں نے بازار کے استعمال کیے ہیں، آپ گھر میں بھی بریڈ کرمز بہت آسان طریقے سے بنا سکتی ہیں۔ اس میں بھی تھوڑے سے اوریگینو ڈال دوں گی میں، تقریباً ½ ٹی اسپون ڈالا ہے میں نے اس میں، یعنی کہ آدھا چائے کا چمچ اس میں نے اوریگینو ڈالا ہے۔ اسے بھی سائڈ پہ کر دوں گی میں۔ اب اس کا جو تیسری کوٹنگ ہے وہ ریڈی کروں گی۔ 1 کپ میدا لیا میں نے، اس میں 2 کھانے کے چمچ میں کارن فلور ڈال رہی ہوں۔ تھوڑا سا نمک ڈال لیں، اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال لیں، اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں۔ یہ دیکھیے میں کارن فلور ڈال رہی ہوں۔ کارن فلور میں نے 2 کھانے کے چمچ ڈالے، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، میں نے آپ سے کہا ہے، اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر اگر ہے تو ڈال لیں۔
تقریباً ½ ٹی اسپون اس میں چکن پاؤڈر ایڈ کر لیں۔ سب چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں، 45 منٹ ہو گئے ہیں۔ ہاتھوں کو اچھی طرح سے آئل لگا لیں یا گھی لگا لیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس ٹائم کم تھا، اس کو میں نے کم ٹائم کے لیے بیٹر کو فریزر میں رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے فریزر میں رکھیں تو یہ بہت اچھا ٹھہر جاتا ہے اس کا بیٹر، اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں۔ پہلے آپ میدے میں کوٹ کریں، اس کے بعد انڈے میں۔ اگر آپ کا بیٹر تھوڑا نرم ہو رہا ہے تو آپ اس میں نے جو دودھ ایڈ کیا تھا بریڈ کے سلائس میں، آپ وہ دودھ نہ ڈالیں، بریڈ کے سلائس ویسے ہی ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ اس کو بعد میں شیپ میں دے لیں نگٹس کو۔ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ریڈی کر لیے تھے، میں ساری تیار کر لوں گی۔ کوئی بھی شیپ آپ اس کو اپنی پسند کی دے سکتے ہیں۔ میرے پاس میں نے آپ کو تو دکھایا ہے اس طرح سے، میں نے اپنے بچوں کو، جو بچے کہہ رہے تھے ہم نے تھوڑے سے بڑے کھانے ہیں، ان کو بڑے بنا دیے، کچھ چھوٹے بنا لیے۔ یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لی ہیں، اسی طرح سے سارے ریڈی کر لوں گی۔ میں کچھ آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی، باقی تو میں فریز کر دوں گی۔ کوکنگ آئل میں نے رکھا ہوا ہے پہلے سے، میں نے صرف 5 منٹ کے لیے فریزر میں رکھے تھے۔ اگر آپ اس کو فریز کر لیں تو وہ بہت اچھے بنتے ہیں۔ آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اگر اچھی ریسیپیز لے کر آ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں، اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹس بھی کر لیا کریں۔ ہلکی آنچ پہ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں، کیونکہ یہ قیمہ کچا ہے، پکا ہوا نہیں ہے، تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کریں۔ کہ ابھی تھوڑے سے فرائی ہوئے ہیں، اب میں 5 منٹ کے لیے اور فرائی کر لوں گی اس کو۔ دیکھیں مزیدار سے نگٹس ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ گھر میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیا کریں، ایک بار خراب ہوگی انشاءاللہ آپ کو صاف ستھری گھر میں چیزیں ریڈی کر لیں گے آپ بہت آسانی سے۔ یہ دیکھیں اگر ایک لیئر لگا کے آپ اس پہ گھر پہ کوئی بھی شاپنگ بیگ ہو اس کی لیئر نیچے لگا لیں، اور اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نگٹ رکھیں، اسی طرح سے لیئرز لگا کے آپ اس کو فریز کر لیں۔ تقریباً 1 مہینے تک آپ اس کو بچوں کو بنا کر دے سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔